السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی اور گزشتہ سبق کو پڑھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی قبولیت، عافیت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہدایہ جلد ثانی سے صفحہ نمبر 329 سے 330 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق ہمارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس عبارت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا۔ یہاں سے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ ابھی کتاب نکالتے ہیں اور اس سے سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ وقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية أعمالا للقاطع، ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب الحد، ولنا أن النكاح الأولى قائم لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش، والقاطع تأخر عمله، ولهذا بقي القيد والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا، ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا، ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها، لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكة تنافي المالكية، فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة، ويجوز تزوج الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفائف، ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما نبين إن شاء الله تعالى، ولا يجوز تزوج المجوسيات لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم غیر ناکح نساءہم ولا آکل ذبائحہم۔ جی وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ اور جب طلق کسی آدمی نے طلاق دے دی امرأتہ اپنی بیوی کو، طلاق بائن یا طلاق رجعی، لم یجوز لہ تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج نکاح کرنا باختہا اس مطلقہ کی بہن کے ساتھ، یہاں تک کہ تنقضی عدت، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے دی تو بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے اسی آدمی کے لیے اس مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کانت العدۃ عن طلاق بائن او ثلاث، کہ اگر عدت انکانت اگر ہو العدہ عدت عن طلاق بائن، طلاق بائن یا طلاق ثلاثہ کی عدت ہو، یجوز تو یجوز لہو ان یتزوج کہ اس کو اس کے جو ہے نکاح کرنا جائز ہے اس کی بہن کے ساتھ، لانقطاع النکاح بالکلیہ
اس نکاح کے بالکل یا منقطع ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے نکاح جائز ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کو عمل دینے کی صورت میں نکاح اول بالکل یا منقطع ہے۔ قاطع کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ تو یہ ہے یجوز لانقطاع النکاح بالکلیت اعمالا للقاطع، یعنی نکاح کو قطع کر دینے والے عمل کی صورت میں اب اس کے لیے پہلے والا نکاح بالکلیہ منقطع یعنی ختم ہو چکا ہے، لہذا اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ولہذا لو وطئها مع العلم بالحرمہ، اسی وجہ سے یعنی نکاح کے منقطع، لہذا سے اشارہ ہے لانقطاع النکاح کی طرف کہ نکاح کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے اگر اس آدمی نے وطی کر لی یعنی صحبت کر لی، حاضمیر کا لو وطیہ کے بعد حاضمیر کا مرجع ہے مطلقہ بائنہ، جس کو طلاق بائنہ دی تھی، اس سے اگر اس نے جماع کر لیا مع العلم بالحرمت، حرمت کو جانتے ہوئے، حرمت کو جانتے ہوئے اس مطلقہ بائنہ سے اس نے جماع کر لیا یا وطی کر لی، جو لفظ بھی کہیں، تو یجب الحد، اس آدمی پر حد واجب ہوگی۔ ولنا، یہاں سے احناف کی دلیل دے رہے ہیں، مذہب اوپر بیان ہو گیا کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے دی تو اب اس مرد کے لیے اسی مطلقہ کی بہن سے عدت پوری ہونے تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان نکاح الاولی قائم، کہ پہلا نکاح جس کو طلاق دی جا چکی ہے اس کا نکاح الاولی یعنی پہلا نکاح قائم ہے۔ کس وجہ سے؟ لبقاء احکام، کے قائم ہونے کی وجہ لام سے بتا رہے ہیں کہ لبقاء احکام ہی، احکام کے بعد جو حاضمیر ہے اس کا مرجع ہے نکاح الاولی، یعنی لبقاء احکام نکاح الاولی، کہ پہلے نکاح کے احکام کے باقی ہونے کی وجہ سے ہے وہ پہلا نکاح قائم ہے۔ احکام کون سے باقی ہیں؟ جیسے نفقہ ہے، تو یہ اس کا نفقہ، منع عن الخروج اور فراش، یہ تین چیزیں نکاح کے حکم میں ہیں، کیونکہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسی پہلے شوہر نے اس کا نفقہ بھی دینا ہے اور اس کا عدت کے دوران باہر جانا بھی منع ہے اور پھر صاحبۃ الفراش بھی ہے، تو اس وجہ سے ابھی نکاح کے احکام باقی ہیں، لہذا پہلا نکاح ابھی قائم ہے، اس وجہ سے پہلے نکاح کے قیام کے دوران دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ والقاطع تأخر عمله، اور قاطع سے مراد والقاطع النکاح، اور نکاح کو منقطع کرنے والی چیز یعنی طلاق، والقاطع تأخر عمله، اور قاطع نکاح یعنی طلاق کا عمل مؤخر ہو گیا، ولہذا بقی القید، اور اسی وجہ سے نکاح کا یعنی قاطع نکاح طلاق کا عمل مؤخر ہونے کی وجہ سے نکاح ثانی وغیرہ کی قید باقی ہے، ولہذا بقی القید لنکاح الثانی، یا بقی القید یعنی منع عن الخروج، لہذا اسی وجہ سے نکاح ثانی وغیرہ سے قید باقی ہے۔ اور والحد لا یجب اعلیٰ اشارت کتاب الطلاق، اور کتاب الطلاق میں عدم وجوب حد کے واجب نہ ہونے کا اشارہ، والحد لا یجب، حد واجب نہیں ہوگی، اعلیٰ اشارہ اس اشارے کی بنیاد پر جو کتاب الطلاق میں ہے، یعنی کتاب الطلاق میں جو اس موقع پر اس آدمی پر حد واجب نہ ہونے کی کا اشارہ ہے، تو اس اشارے کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی۔
وعلی عبارت کتاب الحدود یجب، اور کتاب الحدود کی عبارت کے مطابق اس میں وجوب کا اشارہ ہے، یعنی حد واجب ہوگی۔ لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے فی حق الحل یعنی فی حق الحل الوطی، اس لیے کہ وطی کے حلال ہونے میں ملکیت زائل ہو گئی ہے۔ لأن الملک قد زال، اس لیے کہ ملکیت زائل ہو چکی ہے۔ کس کی ملکیت زائل ہو چکی ہے؟ فی حق الحل وطی، وطی کے حلال ہونے کے حق میں جو ملکیت تھی وہ اب اس خاوند کے ہاتھ سے زائل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ فیتحقق الزنا، لہذا اب زنا متحقق یعنی ثابت ہو جائے گا۔ اب اگر یہ عدت کے دوران پہلی بیوی سے جمع کرتا ہے، وطی کرتا ہے، تو یہ اس وطی کی وجہ سے زنا متحقق ہوگا، حلال نہیں ہے۔ ولم یتفی فی حق ما ذکرنا، اور لہذا صورت مذکورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی۔ لم یرتفع الملکیت، ملکیت مرتفع نہیں ہوئی فی ما ذکرنا، فی سورہ ما ذکرنا، فی حق ما ذکرنا، یعنی جو صورت ہم نے ذکر کی اس صورت مذکورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی، لہذا کیا ہوگا؟ فیصیر جامعا، تو وہ ہو جائے گا وہ مرد جامعا، یعنی جامعا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک وقت میں وطی کے اعتبار سے جمع کرنے والا ہو جائے گا، کہ پہلی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی اور دوسری سے اس نے نکاح کر لیا، تو اس صورت میں یہ جو ہے جمع کرنے والا کہلائے گا۔ اس صورت مسئلہ میں جو ہم نے ابھی پڑھا، اس میں یہ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کی دو قسموں یعنی طلاق بائن، طلاق رجعی میں سے جو بھی قسم اختیار کی، یعنی بائن طلاق دے دی یا رجعی دے دی، اب اس آدمی کے لیے معتدہ کی عدت، معتدہ عدت میں بیٹھنے والی کو کہتے ہیں، تو معتدہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہمارے یعنی احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی نکاح کے دوران عدت جائز نہ ہونے کے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی یا 3 طلاقیں دے دی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے عدت کے پورا ہونے سے پہلے بھی اس متعلقہ معتدہ عورت کی بہن سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ان کی دلیل ان حضرات کی یہ ہے، امام شافعی اور امام مالک کی، کہ طلاق بائن یا طلاق ثلاث، اس میں چونکہ رجوع کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، یعنی رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں نکاح کے لیے قاطع اور خاتم میں ہیں۔ یعنی طلاق بائن ہو تو یہ بھی دوبارہ نکاح پہلی بیوی سے کرنے کے لیے قاطع، خاتم یعنی بس اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، رجوع۔ اور اگر طلاق ثلاث ہو تو یہ طلاق ثلاث بھی دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لیے قاطع ہے۔ لہٰذا کیا ہوا پھر؟ اور جب ان کا اطلاق کیا گیا، جب ان کا یعنی طلاق بائن یا رجعی کا اطلاق کیا گیا، تو انہیں پورا عمل دینا بھی واجب ہے، تاکہ یہ اپنا اثر اور جو ہے پاور دکھا سکیں۔ اور ان کا عمل کیا ہے؟ طلاق بائن یا طلاق رجعی کا عمل اور اثر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مطلقہ سے من کل وجہ، یعنی ہر اعتبار سے نکاح منقطع ہو جائے گا اس طلاق دینے والے مرد کا۔ اور جب مطلقہ سے نکاح منقطع ہو گیا، رشتہ ہی کٹ گیا، ختم، تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، چاہے وہ مطلقہ عدت میں ہو طلاق والی عورت،
یا اس کی عدت پوری ہو چکی ہو۔ چونکہ جب سلسلہ ہی منقطع ہو گیا تو اب اس سے کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا نکاح کرنے سے، یعنی اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے منقطع ہو جانے، بالکل یا منقطع ہو جانے، انقطاع نکاح کے بالکل منقطع ہونے پر اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر دوران عدت شوہر اپنی معتدہ بائنہ، یعنی جس بیوی کو طلاق بائنہ دی تھی اور وہ عدت میں ہے، اس کو عدت والی کو معتدہ کہتے ہیں، بائنہ والی کو جس کو طلاق بائن ملی ہو، تو معتدہ بائنہ سے وطی کرنے کی حرمت کو سمجھ کر اس سے پھر وطی کر لیتا ہے۔ یعنی یہ تو معلوم ہے کہ یہ عورت میری طلاق دی ہوئی ہے اور اس سے اب جو ہے وہ عدت میں ہے، تو اب اس سے وطی کرنا حرام ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس سے پھر وطی کرے گا، یعنی صحبت کرے گا، تو اس آدمی پر حد جاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل واضح ہے کہ اگر اس کا نکاح منقطع نہ ہوتا تو اس پر حد کا اجرا بھی نہ ہوتا، لہذا وجوب حد اور اجراء حد کا واجب ہونا، پھر اس کے بعد حد کا جاری ہو جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مطلقہ بائنہ کا نکاح بالکل یا ختم اور منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے ہے ولنا، ولنا سے ہماری دلیل دی جا رہی ہے، یہ عبارت ہے ولنا ان نکاح الاولی قائم لبقاء احکامہ، یہاں سے احناف اپنا مذہب تو بیان ہو چکا، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ اس دلیل کو سنتے ہیں کہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو دلیل یہ ہے کہ معتدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو طلاق کے بعد عدت میں ہو، تو معتدہ کے حق میں بالکل یعنی مکمل طور پر نکاح کو منقطع ماننا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے احناف تسلیم؟ اس لیے کہ ابھی تو اس کے نکاح تو ختم ہوا، لیکن نکاح کے متعلق احکامات تو باقی ہیں، احکامات بتا دیے، جیسے کہ نفقہ اور منع خراج، منع اور فراش۔ تب جب احکام باقی ہیں، چنانچہ شوہر پر جس طرح طلاق سے پہلے اپنی بیوی کا نفقہ خرچہ دینا واجب تھا، طلاق کے بعد عدت میں ہونے کے باوجود بھی وہ نفقہ دینا باقی ہے۔ جب وہ نفقہ دینا اس کے ذمہ باقی ہے، اور ایسے ہی جس طرح حالت نکاح میں شوہر اس عورت کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا تھا، اسی طرح دوران عدت بھی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے اس کو روکے۔ اور عورت کا فراش بھی باقی ہے۔ فراش کا کیا مطلب؟ اس طریقے پر کہ اگر 2 سال سے پہلے اس عورت نے کوئی بچہ جان دیا تو بقائے فراش کی وجہ سے اسی شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت ہوگا۔ اور جب ابھی تک یہ تمام نکاح سے متعلقہ چیزیں نفقہ، منع اور فراش باقی ہیں، تو صورت کا نکاح بھی باقی ہوگا۔ اور اگر دوران عدت اس نے اس عورت کی بہن سے نکاح کر لیا اس آدمی نے، تو وہ نکاح حلال اور جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کے ذریعے اس آیت میں صاف طور پر اس ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنے پر پابندی لگا دی ہے کہ ایک آدمی ہو، ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے اور وہ دونوں حقیقی بہنیں ہوں، تو یہ منع ہے۔ والقاطع تأخر عملہ، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قاطع نکاح کو انقطاع نکاح کی دلیل قرار دیا ہے۔ نکاح کو منقطع کرنے والی چیز وہ نکاح کا انقطاع ہی ہے، دلیل ہے۔ ان کی اسی دلیل کا جو جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ طلاق دینے کی وجہ سے قاطع نکاح یعنی طلاق عمل میں آیا۔ قاطع نکاح طلاق کو کہتے ہیں نا، تو طلاق کا عمل جو ہے وجود میں آ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ سوچئے،
غور کیجئے کہ اس قاطع نکاح یعنی طلاق سے پہلے مثبت نکاح کرنا ثابت ہے، مثبت ثابت ہے یعنی نکاح کرنا ثابت ہے۔ تو جب نکاح قاطع سے پہلے وجود میں آ گیا تو اور اس کا ثبوت بھی قاطع سے پہلے، نکاح کا ثبوت پہلے ہے، نکاح کو منقطع کرنے والی چیز یعنی طلاق کا ثبوت تو بعد میں ہے نا شریعت میں۔ تو جب تک نکاح ہر اعتبار سے، کیا نفقہ، کیا منع عن الخروج، کیا فراش، ہر اعتبار سے جب تک نکاح من کل وجہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک قاطع یعنی طلاق کا کوئی اثر اور عمل مؤثر نہیں ہوگا۔ اور چونکہ دوران عدت نکاح کے احکام باقی ہیں، نکاح کے احکام باقی ہیں، اس لیے عدت کے دوران قاطع کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور بقائے نکاح کی وجہ سے معتدہ کی بہن کے ساتھ یعنی عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ والحد لا یجب سے امام شافعی کی دلیل کا دوسرا جواب احناف دے رہے ہیں کہ والحد لا یجب کہ معتدہ سے وطی کرنے وجوب حد کے حوالے سے انقطاع نکاح کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ وطی حد کو واجب کرنے والی چیز ہے، جیسا کہ کتاب مبسوط کی کتاب الطلاق میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اگر مطلقہ ثلاثہ نے یوم طلاق سے 2 سال بعد تک، 2 سال سے زائد مدت کے بعد اگر کوئی بچہ جنا اور شوہر نے یہ دعویٰ کر دیا، شوہر سابق نے کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اسی شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ دعوے کے مطابق نسب کا ثابت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ معتدہ یعنی عدت والی عورت سے نکاح کرنا زنا کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر معتدہ سے نکاح کرنا زنا ہوتا تو دعوے کے باوجود شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت نہ ہوتا۔ اس لیے ہم تو معتدہ کی وطی کو موجب حد مانتے ہیں، یعنی معتدہ کے ساتھ اگر وطی کر لی تو ہم کیا کہیں گے، یہ وطی کرنا حد کو لازم کرنے والی چیز ہے۔ آگے ولا یتزوج المولا امتہ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں ولا یتزوج اور نکاح نہ کرے آقا، مولا بمانا آقا، اور آقا نکاح نہ کرے اپنی باندی سے، ولا المرأۃ اور نہ ہی عورت اپنے غلام سے، ولا المرأۃ یعنی ولا تتزوج المرأۃ عبدہا، آقا اپنی باندی سے اور عورت اپنے غلام سے نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ لأن سے دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ النکاح ما شرع الا مثمرا، کہ نکاح جو ہے وہ مشروع نہیں ہوا، ما شرع مشروع نہیں ہوا مگر ثمرات کے ساتھ مثمر بن کر مشروع ہوا ہے۔ مثمر کہتے ہیں نفع بخش، نفع دینے والا، ثمرات فوائد کو کہتے ہیں۔ تو لأن نکاح اس لیے کہ نکاح وہ تو مثمر بن کر مشترکہ فوائد کے ساتھ نفع بخش بن کر مشروع ہوا ہے، یعنی نکاح جو شریعت کا حصہ بنا ہے نا، شریعت کے احکامات کا، تو وہ تو مشترکہ ایسے ثمرات کے ساتھ مثمر بن کر مشروع ہوا جو زوجین کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے کہ نکاح وہ مثمر بن کر ہی مشروع ہوا ہے، ایسے ثمرات کے ساتھ مثمر بنا ہے۔ مثمر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا، نفع بخش، تو یہ نکاح جو ہے نفع بخش بن کر مشروع ہوا ہے، ایسے فوائد کے ساتھ جو مشترک ہیں بین المتناکحین، 2 نکاح کرنے والوں کے درمیان، زوجین کے درمیان۔ والمملوکیہ تنافی
اور مملوکیت جو ہے وہ منافی ہے مالکیت کے، یعنی غلام ہونا وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو کہا کہ مملوکیت یعنی غلام ہونا وہ مالک ہونے کے منافی ہے، کہ غلام مالک نہیں بن سکتا، وہ تو خود کسی کا مملوک ہوتا ہے۔ لہذا فیمتنع وقوع ثمرۃ علی الشرک، اس لیے ثمرہ نکاح کا جو ہے وہ نکاح کے فوائد کیا ہوں گے؟ نکاح کے فوائد کا شرکت پر واقع ہونا ممتنع یعنی منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ثمرہ نکاح یا نکاح کے فوائد کا شرکت پر واقع ہونا ممتنع کیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی عبارت کا ولا یتزوج المولا سے لے کر اعلی شرک تک آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں، اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا کے لیے اپنی باندی، مولا سے مراد آقا کے لیے اپنی باندی سے نکاح کرنا، اسی طرح کسی سیدہ اور مالکہ عورت کے لیے جو مالکہ ہو غلام کی، اپنے ہی غلام سے اور اپنے ہی مملوک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے اور اسی پر اجماع امت ہے۔ ائمہ اربعہ کو معلوم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ چاروں میں سے جس کسی ایک کا نام کتابوں میں ذکر کیا جائے تو باقی والوں کے لیے بولا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ۔ تو ائمہ اربعہ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی مسلک اور اسی پر اجماع و اتفاق ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ نکاح ایسے فوائد اور منافع اور ثمرات پر مشتمل ہوتا ہے جو فوائد اور منافع اور ثمرات میاں بیوی کے درمیان مشترک اور منقسم ہوتے ہیں، مشترک اور منقسم یعنی تقسیم ہوتے ہیں۔ لہذا اگر نکاح سے ایک طرف مرد یعنی شوہر کو وطی پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، بیوی کو منع عن الخروج یعنی گھر سے باہر جانے سے روکنے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور حصول ولد یعنی اولاد کا مل جانا اس بیوی کے ذریعے، اور اس بیوی اور اولاد کی تربیت کی قدرت کا مل جانا اور رضاعت کا مل جانا، یہ سارے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو شوہر کو یہ منافع حاصل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بیوی کو مہر، نفقہ، کسوہ یعنی لباس، اور شوہر کے مجبوب یا عینین ہونے کی صورت میں خیار فسخ جیسے یعنی نکاح کو فسخ کر دینے کے اختیارات، یہ منافع بیوی کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مجبوب اس شوہر کو کہتے ہیں جس کا ذکر یعنی شرمگاہ کٹی ہوئی ہو، اور عنین اس کو کہتے ہیں جس کی شرمگاہ موجود تو ہو لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، اس شرمگاہ کا ہونا نہ ہونے کی طرح برابر ہی ہو۔ تو یہ دونوں اگر شوہر کو فائدے حاصل ہوتے ہیں تو پھر بیوی کو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اشتراک منافع پایا گیا، یعنی اس نکاح کے اندر دونوں کے مشترکہ فوائد ہیں۔ اگر خاوند کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو بیوی کو بھی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، تو منافع مشترک کے پیش نظر میاں بیوی میں سے ہر ایک مالک بھی ہے اور ہر ایک مملوک بھی ہے، ہر ایک جو ہے مالک بھی ہے اور ہر ایک مملوک بھی ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں آقا کا اپنے ہی باندی کا مالک ہونا یا عورت کا اپنے ہی غلام کا مالک ہونا، تو یہ مالکیت منافع کے منافی ہے۔ یہ مالکیت منافع کے کیا ہے؟ منافی ہے، خلاف ہے۔ کیوں کہ زوجین میں سے ہر ایک میاں بیوی بن گئے نا، آقا نے اپنی باندی سے نکاح کر لیا، عورت نے، آزاد عورت نے جو ہے وہ یہ مالکن تھی، اس نے اپنے غلام سے نکاح کر لیا، تو یہ زوجین میں سے ہر ایک
کچھ مخصوص حقوق کا مالک بن گیا، لیکن جب ان میں سے کوئی کسی کی ذات کا ہی مالک ہوگا تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں نکاح کے منافع حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہاں یہ آزاد عورت ہے، اب یہ آزاد عورت اپنے غلام کو کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو یہ غلام جو ہے یہ تو اس کا کیا بن گیا، غلام اس کا ایک اعتبار سے مالک بن گیا، ایک اعتبار سے مالک بن گیا۔ اب یہ مالک بھی جو ہے عورت، اس کی اصل مالک تو عورت تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ غلام اپنی مالکن سے اپنے جو ہے وہ نکاح کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے میں دشواری ہوگی۔ مثلا وہ اسے صحبت کرنا، جمع کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں اجازت دیتی، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، اس کو نکاح کے فوائد کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور نکاح کے منافع مشترکہ طور پر واقع ہونے کا فائدہ ہی ختم ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مالک اور مملوک کے درمیان، مالک آقا مالک ہو گیا اور باندی مملوکہ ہو گئی، یہاں عورت مالکن ہو گئی، غلام مملوک ہو گیا، تو مالک اور مملوک کے درمیان جواز عقد کا کوئی راستہ نہیں ہے، نکاح کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ البتہ آزاد سے مملوک کے نکاح کو ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ آزاد مرد ہے اور آزاد عورت سے کوئی مملوک غلام نکاح کرتا ہے تو یہ ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا، اس لیے اس کو لے کر اعتراض کرنا اس پر درست نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگلی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، اور جائز ہے کتابیہ عورت سے جو ہے وہ کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، المحصنات کی آگے تفسیر کی ہے آیل عفائف، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان والمحصنات کی وجہ سے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحر والامہ، اور آیت محصنات میں پاک دامن عورتیں مراد ہیں، اس آیت کے اندر محصنات سے پاک دامن عورتیں مراد ہیں، لہذا کتابیہ آزاد ہو یا کتابیہ باندھی ہو اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لا فرق بین الکتابیہ حر والامہ، کہ کتابیہ عورت آزاد کتابیہ ہو یا باندھی کتابیہ ہو، ان دونوں کے درمیان اس حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی نکاح کرنا جائز ہے۔ علی ما نبین انشاء اللہ تعالی، تو اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ المحصنات پاک دامن، عفائف، عفیفت ان کی جمع ہے نیک چلن عورت، حر آزاد، امتن باندھی، غلام عورت باندھی جو غلامی کی زندگی بسر کرتی ہو وہ ہے۔ اور کتابیتن کی جمع کتابیات ہے، جو کتابی کا مؤنث ہے، کتابیون، کتابی وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو اور کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا اقرار کرتا ہو، اس کو کتابی کہتے ہیں، اسی سے کتابیہ بھی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، چاہے وہ کتابیہ عورت آزاد عورت ہو یا باندھی ہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والمحصنات کے ذریعے اس سے نکاح کے حلال ہونے کو واضح فرما دیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم سنا دیا کہ پاک دامن اور عفیف کتابیات سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ المحصنات کی تفسیر العفائف سے کی ہے، ان کا مقصد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول اور ان کی تفسیر سے بچنا ہے
جس میں وہ المحصنات کی تفسیر مسلمات سے کرتے ہیں، ورنہ تو در حقیقت کتابیہ کی عفت سے اس سے نکاح کے جائز ہونے کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ولا یجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مجوسیات، تو مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ مجوس کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کیا کرو، ذبیحہ کھانے کے علاوہ باقی چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتاؤ کرو۔ اہل کتاب جیسا، سنو بہم سنت اہل الکتاب، سنو بہم، سنو اوپر لگا اسلوبو بہم، ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ کیا کرو، برتاؤ کرو، معاملہ کرو، سنت اہل الکتاب، اہل کتاب کے معاملے کی طرح، یعنی مجوسی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے کے علاوہ باقی چیزوں میں، یعنی ان سے نکاح بھی نہیں کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان دو کاموں، نکاح اور ذبیحہ کھانے کے علاوہ باقی چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتاؤ کرو۔ غیر ناکحی نسائم، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے علاوہ، ولا آکلی ذبائحہم، ان کے ذبیحہ کو کھانے کے علاوہ۔ یہاں پر اس عبارت میں یہ مسئلہ ہے کہ مجوسی کہتے ہیں آگ پرست لوگوں کو جو آگ کی پوجا کرتے ہوں، آگ کی پرستش کرتے ہوں، تو ان عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اگرچہ مجوسی کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، مگر حدیث کے آخری جز میں صاف طور سے ان عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے سے منع کر دیا۔ لہٰذا اس ممانعت سے کے بعد حدیث سے حکم عدولی ہوگی اگر نکاح کیا جائے گا، جبکہ حدیث سے حکم عدولی کرنا بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق کا سیکھنا سمجھنا عمل کرنا، پوری دنیا تک ان کی دعوت کو پہنچانا آسان فرمائے، ہمیں قبولیت عافیت استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔